ان نسیناکم وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون، آج ہم بھی تمہیں بھلا چکے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اللہ وہ بڑی ذات ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں جس طرح تم نے دنیا میں مجھے بلا دیا، تم میری طرف نہیں آئے، مجھے یاد کرنے کے لیے نہیں آئے، تیرے پاس سمجھانے والے آتے رہے لیکن تم نے کان نہیں رکھے۔ آج ہم نے کیا کیا؟ ان نسیناکم، ہم نے تمہیں بھلا دیا۔ رو تم جتنا رو سکتا ہے، جتنی فریاد کر سکتا ہے، تیرے پاس منادی آتا رہا، ہر روز 5 دفعہ اعلان ہو رہا ہے، وہ بندے آجا کامیابی کی طرف۔ نہیں آ رہا سمجھ میں، بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اللہ نظر نہیں آ رہا، اللہ نظر نہیں آ رہا، جنت نظر نہیں آ رہی، جہنم نظر نہیں آ رہی، دنیا نظر آ رہی ہے۔ یہ آنکھ دیکھ رہی ہے کس کو؟ دنیا کو۔ موت کے بعد کسی کو نہیں دیکھ رہی، قرآن بول بول کے بول رہا ہے۔ فرمایا بلا دیا گیا تجھے، وذوقوا عذاب الخلد، چک ہمیشگی عذاب کا مزہ، وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون، جو تم کام کیا کرتا تھا۔ تیرا قصور کیا ہے؟ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون، جب تجھے سجدے کے لیے بلایا جاتا تکبر میں تو اللہ کے حکم کو توڑ کے کاموں میں لگ جاتا تھا۔ میرا کام ہے جی، یہی کام ہے، میری دکان ہے، میرا کاروبار ہے، اور جی میں فارغ نہیں ہوں اللہ کے آگے سجدہ کرنے کے لیے، فارغ نہیں ہوں، ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، وہ لوگ جن کے پہلو خوابگاہوں سے جدا رہتے ہیں، وہ لوگ جن کے پہلو رات کے اوقات میں اللہ کے سامنے جھکے رہتے ہیں اور خوابوں سے یعنی بستر سے دور رہتے ہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون، پکارتے ہیں کہیں نماز میں کہیں دعا میں، یدعون خوفا وطمعا، اللہ کے خوف سے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف لالچ کرتے ہوئے، اللہ سے امید باندھے ہوئے، تمام نہیں جانتا کوئی بھی۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے ان کو جو رزق دیا اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے رہتے ہیں۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، نہیں جانتا کوئی شخص، فَلَا تَعْلَمُ نہیں جانتا کوئی نفس کہ ہم نے پردہ غائب میں ان کے لیے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے۔ اللہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، درشی پڑھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جنت کسی نے دیکھی نہیں، جہنم کسی نے دیکھی نہیں، بتانے والے نے بتایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ہاں جنت برحق ہے، جہنم برحق ہے، دیکھو اللہ کی مان لو، اللہ کے رسول کی مان لو۔ اور جو خبریں بتائی جا رہی ہیں جزاء بما كانوا يعملون، بدلہ ہے ان کا جو دنیا میں وہ کیا کرتے تھے۔ ہاں اب یہ خیال آتا ہے کہ بھی نماز پڑھنے والا، اللہ کو یاد کرنے والا، حقوق اللہ کو ادا کرنے والا، حقوق العباد کو ادا کرنے والا، کیا وہ انسان جو حقوق اللہ سے دور ہے، حقوق العباد سے دور ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا، کہ یہ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ نا ایسا نہیں ہوگا۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، کیا ہم کر دیں گے ایک فاسق کو مومن کی طرح، کیا ہم کر دیں گے ایک مومن کو فاسق کی طرح؟ لا یستوون، یہ دونوں برابر نہیں۔ تم کیسا فیصلہ کرتے ہو، تم کیسا فیصلہ کرتے ہو کہ ہم دنیا میں یہ تو چلتے پھرتے اکٹھے بیٹھے اوپر نیچے اکٹھے چل رہے ہیں، آگے پیچھے اپنے ایک ساتھ تعلق بنائے ہوئے ہیں، لیکن کیا آج ہم نے کیا کر دیا؟ وَامْتَازُ الْيَوْمِ، اے لوگو آج میرے نیک بندوں سے جدا ہو جاؤ۔ اللہ، اے لوگو میرے نیک بندوں سے جدا ہو جاؤ۔ وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ، کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہیں بھکلا دے گا، اس کے پیچھے مت چلنا، اپنی خواہشات کے پیچھے مت چلنا۔ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، یہ تمہارا شیطان کھلا دشمن ہے، یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جنہوں نے اعمال صالح کیے، فلہم جنات المأوی، پسند کا ٹھکانہ ہے بہترین جنت۔ کس کی طرف سے؟ نزلا بما كانوا يعملون، تمہارے رب کی طرف سے مہمان نوازی ہے،
ہمارے رب کی طرف سے مہمان نوازی ہے. آج تراویح پڑھنا، آج قرآن سنانا، آج قرآن سننا، یہ روزے رکھنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے. فرمایا یہ وہ اعمال ہیں جن کے پیچھے جنت چھپی ہوئی ہے. بما كانوا يعملون. اللہ کے فرشتے کہیں گے آج تمہاری مہمان نوازی ہے، آج تمہاری مہمان نوازی ہے کہ تم نے دنیا میں کیا کیا، اپنی جان کو تھکا دیا ہے. کس کے لیے؟ نیک اعمال میں. هم الذين فسقوا فمأواهم النار. اور وہ لوگ جو فسق و فجور میں مبتلا ہو گئے، جنہوں نے اپنے رب کو بھلا دیا، فمأواهم النار، ٹھکانہ ان کا جہنم ہے. كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. کیا کہا جائے گا؟ اب یہ جہنم سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، جہنم سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. دروغہ جہنم پیچھے کھڑا کہتا ہے کلما ارادو، ارادہ کرتے ہیں کہ جہنم سے نکل جائیں. اعیدوا فیہا، جہنم کا دروغہ کھڑا ہے اور مارتا ان کے سر میں، کہتا ہے کہ تیرے پاس سمجھانے کے لیے کوئی نہیں آیا تھا، یہاں سے تو کہاں نکل کے جا رہا ہے. اعیدوا فیہا، لٹا دیا جائے گا. اس میں جہنم میں لٹا دیا. اور کہا کیا جائے گا؟ وذوقوا، چکھ، وذوقوا، چکھ اس جہنم کا مزہ جس سے تمہیں پیغمبر ڈراتے رہے. وذوقوا عذاب الخلد، اور کب تک تک؟ ہمیشہ کی عذاب کا مزہ چکھتا رہے. اللہ اکبر. رمضان کا مبارک مہینہ عظیم مہینہ ہے، بڑی برکت والا مہینہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑے بڑے انعام رکھے ہیں. یہ انعام میں اور آپ حاصل کر لیں، یہ انعام میں اور آپ محنت کر کے ان کو پا لیں. فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا یہ وہ چیزیں تھیں جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ ان کی طلب میں لگ جاؤ، ان سے بچنے کی کوشش کر لو. جہنم کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، جنت کو کھیل تماشا نہیں ہے. اب رمضان کے مبارک مہینے میں کیا فرمایا کہ آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، کسی آدمی کی دعا رد نہیں ہوتی. ایک روزہ دار کی افطار کے وقت اس کی دعا رد نہیں ہوتی. کوشش کرے انسان جس وقت روزہ افطار کرنے لگے خوب دعائیں مانگے، خوب دعائیں مانگے. فرمایا کہ عادل بادشاہ کی دعا رد نہیں ہوتی، تیسرا مظلوم کی دعا رد نہیں ہوتی. لیکن رمضان کے مبارک مہینے میں کیا کرے؟ خوب دعائیں مانگے. ہے اللہ میں جہنم سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اور آخری اشرا ہے، اس اشرے کی دعا کیا چل رہی ہے؟ اللہ ماجرنی من النار، اللہ ماجرنی من النار. اے اللہ میں اپنے آپ کو آگ سے بچانا چاہتا ہوں، اے اللہ مجھے آگ کے عذاب سے بچا دے. یہ آخری اشرے کی دعا ہے. اس اشرے میں کیا کریں؟ انسان کثرت کے ساتھ اس دعا کو مانگے. اے اللہ میں آگ کا تحمل نہیں کر سکتا، میں جہنم کا تحمل نہیں کر سکتا، اے اللہ تو مجھے آگ کے عذاب سے بچا دے، اے اللہ تو مجھے جہنم کے عذاب سے بچا دے. اس کی کوشش کرے. اور پھر آگے آ رہا ہے کہ فطرانہ، یہ فطرانہ اللہ نے اس کر کے لازم قرار دے دیا تاکہ انسان کے جو گناہ ہیں، روزے کے اندر کوئی لغزشیں ہو چکی ہیں، اللہ ان کو صاف کر دے، ان کو پاک کرا دے. تو انسان جب فطرانہ دیتا ہے اس کی جو کمیاں ہو چکی ہیں اللہ ان کمیوں کو کیا کرتا ہے؟ دور کر دیتا ہے. اس کے جو گناہ ہو چکے ہیں ان کو فطرانے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی وجہ سے ان کو ٹال دیتا ہے. اس کر کے فطرانے کی کوشش انسان کرے کہ میں آج جو انسان آٹا گھر میں استعمال کرتا ہے اس میں آدمی یعنی 1.25 کلو اتنا فطرانہ بنتا ہے، اس کی قیمت ادا کرے. لیکن 2 ادا کر دیں، 2 کلو کی کیا کرے؟ قیمت ادا کر دیں. اور نماز سے پہلے ادا کر دیں. یتیم کو دے سکتا ہے، مسکین کو دے سکتا ہے، مجبور مسافر ہے مساکین کو دے سکتا ہے. اور ہر آدمی کوشش کرے دے کیا کہ اس سے انسان کے جو لغزشیں ہو چکی ہیں وہ اللہ معاف کر دیتے ہیں. اور پھر جو ہے نا آخری اشرے میں اعتکاف شروع ہو چکا تو ہر آدمی کوشش کرے کہ جس میں گھر میں 3-4 آدمی ہیں، 5 آدمی ہیں، اور یہ سارے محلے والوں کی طرف سے ذمہ داری ہے کہ کیا کرے کہ مسجد کے کسی کونے میں بیٹھ جائے اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے گھر کو چھوڑ دے، کاروبار کو چھوڑ دے، اور کیا کرے صرف ایک ارادہ ہو کہ میں نے اللہ کو یاد کرنا ہے. یہ کیا اس کے کرنے سے کیا ہوگا کہ جتنے محلے والے ہیں ان سب کے کھاتے میں اس کی نیکیاں جائیں گی اور یہ خود بھی کامیاب ہوگا اور محلے والوں کی طرف سے جو حکم ہے وہ بھی ثابت ہو جائے گا. سبحان اللہ والحمد للہ.